اللہ 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 اللہ۔ روحانی اعجاز، جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 03445499-242۔ جادو کی تاریخ کے بعد اب ہم قرآن و احادیث سے جادو کا ثبوت، اس کی حقیقت اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ جادو کی تاریخ میں ہم نے اکثر قرآنی واقعات بیان کیے تھے، اب خاص طور پر چند وہ قرآنی آیات پیش کرتے ہیں جن میں جادو سے متعلق احکامات اور ذکر موجود ہے، جن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ یونس آیت نمبر 77، سورہ اعراف 116 سے 132 تک، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 سے 70 تک، اور اسی طرح سورہ فلق میں جادو کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں جادو کا ثبوت، اس کی حقیقت، اس کے واقعات اور احکامات بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں جن کا مفہوم ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو زریق کے ایک شخص لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، بعض دفعہ یوں گمان ہوتا کہ آپ علیہ السلام نے ایک کام نہ کیا ہوتا تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ کام کر لیا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے خوب دعا کی اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ پاک سے جو دعا کی تھی مجھے اس کی صورتحال بتا دی گئی کہ میرے پاس دو شخص آئے، ایک میرے سر کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب بیٹھ گیا، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ جادو کس شخص نے کیا ہے، تو دوسرے بندے نے فرمایا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ جادو کن اشیاء پر کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ بالوں پر جو کنگھی کے اندر پھنس چکے تھے اور نر کھجور کے خشک چھلکے پر۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یہ کہاں پر دفن ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ زروان نامی کنویں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا پانی ایسا تھا، ایسا گدلا تھا کہ جیسے اس پانی میں مہندی گولی ہوئی ہو، اور وہاں پر کھجوروں کے تنے اور ان کی شاخیں ایسی تھی کہ جیسے شیطان کے سر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کنویں کو بھر دیا گیا۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے وہاں سے اس کنویں سے اس جادو کو نکلوایا کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ میں بری بات کو لوگوں میں پھیلاؤں۔ اس حدیث کے بعد ہم صحیح بخاری کی وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر ان کی لونڈی نے جادو کیا، جبکہ موطا امام محمد میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین سخت بیمار ہو گئیں، اور اتنی بیمار ہوئی کہ وہ چارپائی پر پڑ گئیں۔ تو ان کے پڑوس میں ایک شخص آیا، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ ام المومنین پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا کیا گیا ہے۔ جب ام المومنین کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا کہ ان پر ہلاکت کا جادو کیا گیا ہے، تو انہوں نے ایک پیغام بھجوایا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ آپ کے پڑوس میں ایک عورت ہے جس نے ایک بچے کو گود میں اٹھائے رکھا ہے اور اس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ان علامات والی عورت کا اپنے پڑوس میں پتہ کروایا، تو معلوم ہوا کہ ان کی لونڈی پڑوس میں انہی علامات کے ساتھ موجود تھی۔ جب اس کو بلوایا گیا تو اس نے واقعتاً اقرار کر دیا کہ میں نے ہی آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں نے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں مدبرہ بنایا تھا، تو پھر تم نے مجھ پر جادو کیوں کیا؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ آپ نے مجھے مدبرہ بنایا تھا، یعنی آپ کے مرنے کے بعد میں نے آزاد ہو جانا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ میری آزادی مشروط تھی، تو میں نے اسی لیے آپ پر جادو کروایا، یعنی جادو کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو پھر پیغام بھجوایا کہ اس جادو کا یعنی جو ہلاکت کا جادو کیا گیا ہے تو اس کا علاج یعنی توڑ کیا ہے؟ تو اس بتانے والے شخص نے بتایا کہ 2 ایسے کنویں تلاش کیے جائیں جو قریب قریب واقع ہوں اور دونوں کنووں کو ایک ہی سرچشمے سے پانی مل رہا ہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسے 2 کنویں تلاش کیے اور ان کا پانی لا کر ام المومنین کو دیا گیا۔ ام المومنین نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ جو ہے وہ اس پانی کے غسل کی وجہ سے صحت یاب ہو گئیں۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ روایات نقل کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس سے متصل دوسری روایت اس لیے نقل کی جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جادو کیا گیا۔ ان دونوں روایات سے کچھ حقائق استنباط کیے جا سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے کہ جادو کسی بھی شخص پر ہو سکتا ہے، محض یہ گمان کرنا کہ میں بہت نیک ہوں، صوم و صلات کا پابند ہوں اور مجھ پر جادو نہیں ہو سکتا، یہ خلاف قانون ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جادو سے ذہن اور جسم متاثر ہو سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متاثر ہونا کہ ایسا گمان ہونا کہ ایک کام کر لیا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہ کیا ہوتا، اور دوسری روایات میں ام المومنین کا اتنا متاثر ہو جانا اور بیمار ہو جانا کہ چارپائی پر پڑ جانا۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کی وجہ سے ذہن اور جسم یعنی بشری طبیعت متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اس کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متاثر ہونا نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں، یعنی جیسے ظاہری اسباب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو سکتے تھے، دھوپ، گرمی، بارش سے متاثر ہو سکتے تھے، جیسے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف کے میدان میں پتھر لگنے سے خون بہا اور اس سے پاؤں مبارک زخمی ہوئے اور پاؤں مبارک خون سے آلودہ ہو چکے، خون سے بھر گئے۔ اور اسی طرح آخری ایام میں بخار کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری اسباب سے متاثر ہو سکتے تھے، اسی طرح ایک باطنی طاقت یعنی جادو کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے، اور یہ متاثر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں۔ اس کی دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں دین کی حق کی دعوت دی اور جادوگروں نے اپنے جادو کے بل بوتے پر اپنی رسیاں پھینکی اور وہ ہوا میں لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دیے، تو جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ڈریے نہیں بلکہ اپنا عصا مبارک جو ہے وہ ڈالیے۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کا اثر جو رسیاں سانپ بن گئی، بظاہر تو وہ رسیاں ہی تھیں لیکن جادو کے زور پر وہ سانپ نظر آئیں اور لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دیے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھائی دیے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام اس نظر بندی سے متاثر ہوئے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باطنی اسباب سے متاثر ہوئے اور یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کی رہنمائی تو فرشتوں نے کی کہ جادو کن اشیاء پر کیا گیا ہے، جادو کہاں پر دفن ہے اور جادو کرنے والا کون ہے، یہ تو فرشتوں نے بتایا۔ جبکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو جادو کیا گیا تو وہ ان کے پڑوس میں آئے ہوئے ایک ایسے ماہر عامل نے بتایا کہ جس نے ام المومنین کو دیکھا بھی نہ تھا، اس نے بغیر دیکھے ہوئے اپنی تشخیص کی اور پھر فرمایا کہ ام المومنین کے پوچھوانے پر کہ وہ ایک جادوگر عورت ہے جس نے ایک بچے کو گود میں اٹھائے رکھا ہے اور اس نے اس پر پیشاب کیا ہے، اور پھر جادو کرنے والی اس عورت کے بارے میں ساری علامات بتائیں اور پھر اس کا علاج بھی بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا
کہ وہ جادو ہلاکت کا کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے اور ان روایات سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کسی ماہر اور کسی ماہر عامل سے ایسے سوالات تو کیے جا سکتے ہیں کہ جادو کن اشیاء پر کیا گیا ہے، جادو کا مقصد کیا ہے اور جادو کا علاج کیا ہے۔ جیسے اس ماہر عامل نے ام المومنین کو بتایا کہ آپ 2 کنویں ایسے تلاش کریں کہ جن کو ایک سرچشمے سے پانی ملا اور اس سے علاج کریں، تو ام المومنین نے ایک ٹوٹکے کے طور پر اس چیز کو کیا اور وہ صحت یاب ہو گئیں۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ ماہر عامل سے یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کوئی علاج بتا دے جو غیر شرعی نہ ہو تو اس کے علاج کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارے سوالات آج کے دور میں کسی ماہر اور مخلص دیندار عامل سے تو کیے جا سکتے ہیں جو اپنے فن کا ماہر ہو، لیکن ہر ایرے غیرے اور جاہل اور دکاندار اور دھوکے فراڈ کسی بھی عامل سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر اس سے ایسے سوالات کریں گے تو وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر سچ جھوٹ مکس کر کے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ یا فرضی علامات بتا دے گا کہ فلاں شخص نے یا فلاں یا اتنے قد والے نے یا ایسے رنگت والے نے آپ پر جادو کیا، یا فرضی کوئی بھی علامات بتا سکتا ہے کہ اس چیز پر جادو کیا گیا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ماہر عامل بھی اگر کسی کو یہ بتا دے کہ آپ پر یہ جادو کیا گیا ہے اور یہ فلاں جگہ پر یا آپ کے گھر میں کہیں دفن ہے، تو محض اس کی اس بات پہ اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس جگہ کو جا کے چیک کیا جائے، وہاں سے وہ چیزیں جادو کی اشیاء برآمد کی جائیں۔ لیکن اس میں بھی ایک خاص نقطہ اور خاص مہارت کی بات کہ بعض دجل سے کام لیتے ہوئے عاملین اپنے قریب کے کسی قبرستان یا جگہ میں چند تعویذات یا کچھ چیزیں سری وغیرہ وہ دفن کر دیتے ہیں اور پھر اس شخص کو کہتے ہیں کہ فلان جگہ یا اپنے قریب کے کسی ایریے میں دیکھیں تو آپ کو ایسی چیز نظر آ جائے گی۔ لیکن یہ کمال مہارت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی دجل سے کام لیتے ہوئے عامل نے تو ایسا نہیں کیا، یا واقعتاً یہ اسی کے لیے جو کیا گیا جادو ہے تو یہ اس کی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان سارے واقعات سے ایک اور چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو عامل اگر روحانی طریقے سے کوئی بھی علاج بتا دے تو وہ علاج اگر شریعت کے مطابق ہو یعنی غیر شرعی اعمال نہ ہو تو وہ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ اور اس کا 5واں اور آخری نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی اشیاء کو برآمد کرنا یہ ضروری نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ جادو کی اشیاء نکلوائی نہیں گئی، بلکہ جب ام المومنین نے پوچھا یعنی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جادو کی وہ چیزیں نکلوائی کیوں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جب مجھے اللہ پاک نے شفا دے دی تو مجھے پسند نہ آیا کہ میں اس بری بات کو لوگوں میں پہنچاؤں۔ جبکہ جب ام المومنین پر جو جادو کیا گیا اس میں بھی اس ماہر جادوگر نے علاج تو بتا دیا اور ام المومنین نے اس علاج پر عمل تو کیا جس سے ان کا سحر باطل ہو گیا، لیکن جادو کی اشیاء اس میں بھی نہیں نکالے گی یا کوئی ایسی روایت موجود نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کی اشیاء کو نکالنا یہ ضروری نہیں بلکہ ان اشیاء کو وہیں پر اپنے عمل کے زور پر باطل کر دینا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر جادو کی اشیاء معلوم کی جا سکتی ہوں یا معلوم ہو تو ان کو نکلوا کر اس پر سورہ فلق سورہ ناس یا مخصوص قرآنی آیات دم کر کے اس کو پانی یا دریا برد کی جا سکتی ہیں اور جس سے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ ابھی تاریخی اعتبار سے 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو جادو سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے تقریباً 2.25 سال بیت گئے، لیکن اس دوران کسی بھی مسلمان یعنی صحابہ کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو اس بارے میں پریشان نہ ہوئے، لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس بارے میں خاموش ہوئے تو یہودیوں نے جو اہل مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے تو مسلمانوں پر اولاد کی بندش کا جادو کیا ہے جو ان پر چل بھی گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاں عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی تو تمام انصار و مہاجرین صحابہ نے اس دن باقاعدہ خوشی منائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ بن
زبیر رضی اللہ عنہ کے پیدائش پر خوش ہوئے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا تو جو یہود مدینہ میرے بارے میں طرح طرح کی تعریفیں کرتے اور میرے گیت گاتے اور میری تعریفیں کرتے ہوئے وہ تھکتے نہ تھے اور مجھے اپنے قبیلے کا سردار اور بڑا عالم سمجھتے تھے، میرے ایمان لانے کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے میرے اوپر طرح طرح تک کی الزامات تراشیاں شروع کر دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک مخصوص دعا نہ پڑھتا تو یہی یہودی میرا چہرہ جادو کے زور پر گدھے کی طرح بنا دیتے۔ انشاءاللہ جادو کے علاج میں وہ دعا بھی بیان کی جائے گی۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔